ہمارے اکابر اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں زمین نہیں دیا کرتے تھے. دیہاتوں میں یہ گناہ بہت عام ہے. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کر دیتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں دیتے, حالانکہ وراثت میں تو ان کا حق ہوتا ہے. اور بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں, کہتی کچھ نہیں ہے, مگر ان کی ہارٹ برننگ تو ہو رہی ہوتی ہے, دل آزاری تو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس علاقے میں وہ اپنی بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم زمین نہیں کیا کرتے تھے, تو بزرگ اس علاقے کی سبزی نہیں کھایا کرتے تھے. جب اس شہر کا نام آتا تھا کہ یہ فلاں شہر کی سبزی ہے, تو وہ سبزی کو کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ نہیں, یہ سبزی اس زمین میں اگی ہے کہ جس کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوئی, ہم یہ سبزی استعمال نہیں کریں گے. اتنی احتیاط کرتے تھے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت میری بکری گم ہو گئی. تو امام صاحب نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 5-6 سال ہوتی ہے. تو 5-6 سال اس نے عمر بتائی. تو حضرت نے 5-6 سال کے لیے بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا. ممکن ہے یہ چوری کی بکری ہو اور اس کو گوشت سمجھ دیا جا رہا ہو. اتنی احتیاط تھی. ہمارے بزرگوں نے اس میں بہت احتیاط کی ہے. چنانچہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت صاحب کشف بزرگ تھے. کھانے پینے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس انگور لے کے آیا, حضرت میں نے انگور لیے ہیں, آپ کھا لیجئے. انہوں نے انگور لیا, اپنے منہ کے قریب لے گئے اور پھر واپس رکھ دیا. اس نے کہا کہ حضرت کھا نہیں رہے. پر میں کیسے کھاؤں, اس میں سے تو مجھے مردوں کی بو آ رہی ہے. یعنی انگوروں میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا. واپس اس دکاندار کے پاس گیا جس سے انگور خریدے تھے. اس سے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ انگور تم نے کہاں خریدے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ آتا ہے ہر ہفتے مجھے انگور دے کے جاتا ہے. جب اس بندے کی تحقیق کی گئی, اس نے قبرستان کی زمین پر کھجوروں کے پودے لگائے ہوئے تھے. ان انگوروں کے پودوں سے جو پھل نکلا, ان کو پھل سے پتہ چل گیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے, ہر چیز نہ کھائے, جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے, 40 دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تو میرا نام بدل دینا. اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے. چنانچہ کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا, مرغ مسلم بنائے مشتبہ مال کے, اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی, اور اتنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں. حضرت دسترخوان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہی کھایا اور اٹھ گئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی تھے, عبد الرحمان قاسمی. وہ مجھے واقعہ سنانے لگے
کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے چکوال آ گئے بغیر کسی پروگرام کے. میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو بٹھایا، اماں جی کو بتایا کہ اماں جی حضرت تشریف لائے ہیں، ان کا کھانا بنا دے. جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا، خاموش رہے. میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا. میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے اماں جی کو کہا کہ اماں جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے؟ اماں جی نے سر پکڑ لیا، اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ جو ہماری ہمسائی عورت تھی نا یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی. تو مروت میں آ کے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا، یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا، ان کے گھر سے پکا ہے. اور اس کے والد، اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا. ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا، اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. پھر اماں جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا. دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتہ چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں، کشف چھن جاتے ہیں، ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے. حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا. اس مشتبہ لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی. تو میں نے مرزا جانا رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی، قبض کی کیفیت ہو گئی، اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا. حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ عصر کے بعد آ جایا کرنا، میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے. تو فرماتے ہیں میں 40 دن حضرت کی خدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے. ایک لقمے کا اثر 40 دن کے بعد جا کر زائل ہوا، پھر میری کیفیات واپس آئی. امام رحمانی حضرت مجدد رسالہ رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ. بہت صاحب کش تھے دونوں بچے، بچپن سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی، تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ پیدائشی ولی تھے. حضرت مجدوب رحمۃ اللہ کو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس وجہ سے حضرت مجدد صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا. اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا، رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا. اب دودھ پیتا بچہ اس کو وہ تو مکلف نہیں ہے، اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے. تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں. تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا.
تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے، آج رمضان کا وقت نہیں، آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے، یہ عید کا دن ہے۔ میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا۔ وہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا، آدھے ایک سائڈ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائڈ پر پڑے ہیں۔ جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیفٹ سائڈ والے اصحاب الشمال ہیں۔ حضرت مجدد صاحب حیران ہوئے، یہ کون بندہ ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی، جس کا کشف اتنا تیز؟ تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا، بچہ تھا، وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوتا ہے یا شقی بندے کا جوتا ہے۔ تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیے، شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت میرا بیٹا ہے، اس عمر کا ہے اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو مجدد صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا، بازار کا بنا ہوا کھانا منگوا کے اس بچے کو کھلایا تو اس کا کشف ہی چھن گیا، ختم ہو گیا۔ علاج اس طرح سے کیا ان کا۔ اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟